اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، معلوماتی سلسلہ جاری ہے، تاریخ اور معلومات بتا رہے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے ذکر کیا کہ آگ کی پوجا پرستش کب سے شروع ہوئی۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ بتوں کی پوجا کب سے شروع ہوئی۔ بتوں کی پوجا حضرت نوح کی قوم سے شروع ہوئی۔ حضرت نوح کی قوم نے بتوں کی پوجا کس طرح شروع کی؟ ان کے سردار تھے، 5 بڑے سردار تھے حضرت نوح کی قوم کے۔ حضرت نوح کی قوم میں جو 5 بڑے سردار تھے، یہ طوفان کی بعد کی بات کر رہے ہیں ہم۔ طوفان نوح کے میں 80 افراد بچ گئے تھے، باقی تمام افراد جو اس کائنات میں، اس دنیا میں تھے، وہ سارے کے سارے طوفان میں غرق ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سب کے سب مشرک ہو گئے تھے اور وہ سب کے سب نافرمان تھے، اور باقی ان کی نافرمانی پر راضی تھے۔ اس وجہ سے طوفان نوح میں فقط 80 افراد بچے۔ ان کے بعد انسانیت بڑھی تو یہ 5 جو سردار تھے، یہ مسلمان تھے، وحدہ لا شریک کو مانتے تھے، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور انبیاء کو مانتے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے انبیاء کے امتوں کو کوئی اور لقب دیا جاتا تھا۔ اسلام اللہ کے نزدیک واحد دین ہے، جو اب پہلے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسلام ہی رہنا ہے، اور اس کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں۔ یہ 5 کے 5 سردار مسلمان تھے، خدا کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ ان کے نام کیا تھے؟ ان کے نام تھے ودہ، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ نام انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، کوئی اگر لکھنا چاہتا ہے اپنی معلومات کے لیے۔ تو یہ وہ 5 سردار تھے۔ جس طرح کہ حضرت امیر کائنات نے عبد ود کو قتل کیا تھا، یہ وہی شخص ہے جو اس ودہ سردار کو مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ان کی عبادت جاری رہی، اور یہ عبد ود یعنی ودہ کا بندہ، اللہ کا بندہ نہیں، ودہ کا، اور یہ وہی ودہ سردار ہے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن ان کی وفات پر ان کے بتوں کو بنایا گیا۔ اور وہ بت کس طرح بنے؟ جب ان کی وفات ہوئی، ان سرداروں کی، ان کی وفات کے بعد ان کی قوم میں بہت زیادہ غم تھا، سردار چلے گئے، بہت زیادہ حزین رہتی تھی، غمناک، افسردہ رہتی تھی، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لوگ، ان کی قوم۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کے مجسمے بنا دیتا ہوں، آپ ان کے مجسموں کے ساتھ بیٹھا کریں، راز و نیاز کیا کریں تاکہ آپ کو تسلی رہے۔ تو شیطان نے جب مجسمے بنا دیے تو یہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی عبادت کرنے لگے، ان کو راز و نیاز کرتے کرتے ان کی عبادت میں، پوجا میں مصروف ہو گئے، اور خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ گئے۔ تو جب آنے والی نسلوں نے یہ دیکھا تو وہ پکے بت پرست بن گئے۔ تو یہ وجہ ہے بتوں کی پوجا کی، جو ابتدا ہوئی حضرت نوح کی قوم سے، اور یہ 5 سردار جو خود تو وحدہ لا شریک کو مانتے تھے، لیکن ان کی نسلیں اور ان کی قومیں بگڑ گئیں۔ اور یہ ان کی آگے پھر مختلف شکلیں بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک جو ہے ودہ کی کہتے ہیں کہ بندے کی شکل بنائی جاتی ہے، اسی طرح بتوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کی، پرندوں کی شکلیں، تو ان کی بھی اسی طرح 5 کی مختلف شکلیں بنائی جاتی تھیں، مرد، عورت، اسی طرح ایک پرندے کی، اسی طرح ایک جانور کی، تو مختلف شکلیں بنا کے پھر ان کی پوجا ہوتی تھی۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ نوح کی اس آیت کے ذیل میں کہا کہ وہ آیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کہ جب ان کے سردار کہنے لگے کہ تم اپنے جو ہے پسندیدہ شخصیات کو مت چھوڑنا، یعنی اپنے معبود کو مت چھوڑنا، جو ان کے بعد سردار بنے، ان 5 شخصیات کے بعد سردار بنے، ان کا مقصد بھی یہی رہا کہ اب انہی کی پرستش کرنی ہے، انہی کی پوجا کرنی ہے، خدا وحدہ لا شریک کو نہیں ماننا۔ اور پھر اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اپنے معبود کو مت چھوڑنا۔ تو یہ آیت ہے سورہ نوح کی، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ تفصیل فرماتے ہیں کہ اس طرح بتوں کو بنایا گیا اور ان کی پوجا کی گئی۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔